حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر مسلمان ہو گئے تو 3-4 دنوں کے فاصلے پہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی، 2 صفیں بنی مسلمانوں کی، 40 کے قریب مسلمان تھے۔ ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ، ایک صف کے آگے حضرت عمر فاروق۔ اور وہ دن تھا جب پھر پورے مکے میں دین کا نعرہ اعلانیہ گونجا، اعلانیہ نماز پڑھی گئی، اعلانیہ اعلان ہوا میرے رسول کریم علیہ السلام کے دین متین کا۔ حضرت امیر حمزہ نے پھر اس دن سے لے کر ڈٹ کے دین کی حفاظت فرمائی۔ کئی لشکروں کا حضور نے انہیں امیر بنا کے روانہ کیا، ہر جگہ وہ ڈٹ کے گئے، ڈٹ کے پہنچے، ڈٹ کے اعلان فرمایا۔ پھر میدان احد کا معرکہ آ گیا، حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا وقت آ گیا۔ وحشی کہتا ہے کہ مجھے کفار نے تیار کیا کہ حضرت حمزہ کو شہید کرنا ہے، میرا ٹارگٹ تھا۔ ایک حربہ ہوتا تھا دور سے، سمجھ لیں نیزہ، وہ دور سے کھڑے رہ کے یوں پھینکتے تھے تو سامنے والے کے وجود میں پیوست ہو جاتا۔ ویسے تو کسی میں جرت نہیں تھی حضرت امیر حمزہ کے سامنے آنے کی، تو وحشی کہتا ہے میں پہاڑ کے پیچھے چھپ کے انتظار کرنے لگا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں مجھے نظر آئیں تو میں ان پر وار کروں۔ کہتے ہیں کہ میں چھپ کے انتظار کر رہا تھا، اچانک حضرت امیر حمزہ بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے، گاجر مولی کی طرح کفار کو کاٹ رہے تھے، وہ میرے سامنے آئے تو میں نے پیچھے سے نیزہ مارا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں اللہ رسول کے شیر کے وجود میں نیزہ پیوست ہو گیا، لیکن ایک دفعہ وہ گرنے کے بعد دوبارہ اٹھے، زخم گہرا تھا، توانائی نہ ہو سکی تو پھر گر گئے۔ کہتے ہیں لوگ جمع ہوئے لیکن آپ کی شہادت ہو چکی تھی۔ جب دنیا گئی تو میں نے جا کے دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے۔ ہندا ابو سفیان کی زوجہ نے مجھے کہا تھا، اس وقت وہ غیر مسلمہ تھی، مجھے کہا تھا، تو کہتے ہیں میں نے ان کا کلیجہ نکال کے انہیں دیا۔ پھر وہ آئی اور آ کر کے اس نے حضرت امیر حمزہ کا ناک کاٹا، ہونٹ کاٹے، آنکھیں نکالی، کان کاٹ دیے۔ امیر حمزہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضور تشریف لائے تو بڑا ہی روئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، شدید پریشانی ہے۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت امیر حمزہ کی ہمشیرہ حضور کی پھپھو حضرت صفیہ دور سے آئیں۔ جب انہیں پتہ چلا تو نبی کریم نے حضرت زبیر ابن عوام سے فرمایا اپنی ماں کو روکو، یہ بھائی کا چہرہ دیکھے گی تو برداشت نہ کر پائے، انہیں منع کرو، انہیں روکو۔ حضرت صفیہ کو جب کہا گیا تو وہ کہنے لگی اور بھی کئی باتیں ملتی ہیں تاریخ میں، لیکن فرمانے لگی ایک بات یہ بھی ملتی ہے، کہنے لگی مجھے پتہ چل چکا ہے میرے بھائی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن میں نے رب کریم سے صبر کی توفیق مانگی ہے، اللہ مجھے توفیق دے گا، میرے اوپر فضل کرے گا تو میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ یہ لفظ کہے انہوں نے، اور وہ آئیں۔ پھر 2 چادریں آئیں کفن کے لیے، قریب ایک اور صحابی بھی تھے۔ حضور فرمانے لگے میری طبیعت نہیں مانتی کہ اپنے چچا کو تو کفن دے دوں اور دوسرا صحابی ایسے ہی پڑا رہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کی ہمشیرہ کہنے لگی ٹھیک ہے آپ ایک چادر انہیں دے دیں۔ اب ایک چادر بڑی تھی ایک چھوٹی تھی۔ دکھ کی گھڑی دیکھے اور میرے نبی کا انداز عدل دیکھیں، فرمایا قرآن اندازی کی جائے گی۔ قرآن اندازی ہوئی تو فرمایا بڑی چادر اس صحابی کو ملے گی اور چھوٹی میں میرے چچا کو کفن دے دو۔ سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے، پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دو اور پیروں پہ گھاس ڈال دو اور پھر میرے چچا کو دفن کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چچا کا جنازہ پڑھا اور جانے کتنی دفعہ پڑھا، پھر انہیں دفن کیا۔ پھر بھی محبوب کریم علیہ السلام کا وہ دکھ ہمیشہ تازہ رہا۔ واپس آ رہے تھے تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینے پہنچے تو حضرت امیر حمزہ کی بیٹی جناب فاطمہ، ان کا بھی نام فاطمہ تھا، وہ آئیں اور کہنے لگی چچا میرے والد کہاں ہیں؟ تو کہتے ہیں میں رو پڑا، میں نے کہا حضور بتائیں گے۔ کہتے ہیں وہ نبی کریم کی بارگاہ میں گئیں اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے والد کہاں ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹے میں ہوں تیرا والد۔ بڑا اعزاز ہے، یہ بڑی شان ہے، پتر میں تیرا والد۔ پھر ہر سال حضور حضرت امیر حمزہ اور شہدائے احد کے مزاروں پہ جاتے، ہر سال۔ اور پھر حضور کے وصال ظاہری کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی جاتے، حضرت عمر فاروق بھی جاتے، عثمان غنی بھی جاتے، مولا علی بھی جاتے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کا جانا بھی امام رازی نے لکھا ہے، وہ بھی تشریف لے جایا کرتے۔